السلام علیکم پاکستان، میرے عزیز ہم وطنوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی فیصلے کو تبدیل کر دیا ہے، اس کو کالعدم قرار کر دے کے 62(1)(f) کے تحت نیا فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ اب کسی بھی شخص کی تاحیات نااہلی نہیں ہوگی۔ اگر کسی پہ نااہلی لاگو ہوگی تو وہ صرف 5 سال کے لیے ہوگی، جس سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی ختم ہو چکی ہے اور اب وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو چکے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب، جن کو توشہ خانہ میں جج صاحب نے 5 سال کے لیے نااہل کیا اور 3 سال کی سزا سنائی گئی، اس کا اس سزا کو معطل کرنے اور نااہلی کو ختم کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کے وکلاء نے درخواست دائر کی تھی، اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے۔ اس کے بعد نگران حکومت نے اس فیصلے کے خلاف دوبارہ ہائی کورٹ میں درخواست دے دی گئی، جس کے بعد اس فیصلے کو دوبارہ سے کالعدم قرار دے دیا گیا اور ان کی سزا کو معطل نہیں کیا گیا اور ان کی نااہلی کو اسی طرح برقرار رکھا گیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی کے وکلاء نے ایک دوبارہ درخواست دی ہائی کورٹ میں کہ جناب اس کی سزا معطل ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب کی نااہلی کو ختم کیا جائے اور ان کی سزا کو ختم کیا جائے۔ لیکن ہائی کورٹ سے جو انہوں نے درخواست دی، اس کو ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا، جس کے بعد پی ٹی آئی کے وکلاء نے جناب اس کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، لیکن وہ درخواست ابھی تک بھی سنوائی نہیں کی گئی۔ اور دوسری طرف جناب نواز شریف صاحب ہیں، جو 4 سال ملک سے باہر رہے، جس کو عدالتوں نے مفروض ڈکلیئر کیا، اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر وہ یہاں سے ضمانت کروا کے لندن علاج کروانے کے لیے گئے، لیکن جیسے ہی وہ جہاز میں سوار ہوئے، بالکل حشاش بشاش، کہیں سے لگ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ شخص اتنا بیمار ہے یا اس کو اتنے مسئلے مسائل ہیں۔ پھر لندن میں لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، وہ زنگر پر برگر بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، باہر کافیاں بھی پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو ہی نواز شریف نے واپس آنا تھا، اپنی واپسی تھے 10-12 دن پہلے انہوں نے لندن سے ایک میڈیکل رپورٹ بھجوائی، جس میں لکھا گیا کہ ان کی کون کون سی سرجری کی گئی ہے اور انہوں نے کیا کیا ٹریٹمنٹ کیا ہے یہاں 4 سال میں، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ جناب بالکل آپ وہاں گئے ہیں، آپ نے علاج بھی کروایا، سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب وہاں سے واپس آئے، انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے جناب ضمانت کی درخواست دائر کی اور ان کی جگہ پر عطا تارڑ صاحب کے بایو میٹرک بھی منظور کر لیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، ان کی ضمانت بھی دے دی گئی۔ دوسرے ہی دن نواز شریف صاحب واپس اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے، وہاں پر عدالتی عملہ اور نادرا کا عملہ پہنچ گیا میاں صاحب کی بایو میٹرک کروانے کے لیے۔ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک شخص 4 سال پہلے مفرور تھا اور جب وہ واپس آیا 4 سال کے بعد تو کس طرح اس کو پروٹوکول ملا، سب کچھ ہوا، وہ تو پوری دنیا نے دیکھا، کس طرح سارے ادارے ان کو پروٹوکول دے رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، وہ تو ساری دنیا نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جناب ان کو ضمانت دی گئی، پھر انہوں نے اپنے سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب ان کو دوبارہ سنا جائے اور ان پر نظر ثانی کی جائے، جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب نے سرنڈر کر دیا، مطلب نیب نے کہا جی کہ ہمارے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں اور ہمیں ان کی گرفتاری کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح جناب ایون فیلڈ ریفرنس اپارٹمنٹس کا جو ریفرنس تھا، اس میں پہلے ان کی سزا کو ختم کر دیا گیا، جبکہ 4 سال نواز شریف انہی اپارٹمنٹس میں رہ کے آئے ہیں، لیکن پھر بھی جب وہ واپس آئے ہیں ہائی کورٹ میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی یہ جناب اپیل منظور کر لی اور ان کو اس کی سزا کے خلاف جو اپیل تھی اس کو سنا گیا اور اس کے بعد فیصلہ جاری کیا گیا اور ان کو اس کیس میں جناب باعزت بری کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جناب العزیزیہ ریفرنس میں اپیلیں دائر کی کیس کے سزا کے خلاف، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو سنا اور دوسری ہی پیشی پر جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے
اس کیس میں بھی نواز شریف کو بری کر دیا گیا۔ اس کیس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیب نے کوئی رول نہیں ادا کیا۔ نیب نے کہا کہ جناب ہمیں ان کی گرفتاری کی ضرورت نہیں، اور نیب نے جو شواہد پیش کیے جس پر معزز جسٹس صاحب نے فرمایا کہ جناب یہ مفروضوں پر بنے ہیں، اور مفروضوں پر بنے شواہد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، جس پر ان کی سزا کو معطل کر دیا گیا اور ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اب ان کا ایک آخری رکاوٹ تھی الیکشن لڑنے کے لیے، وہ تاحیات نااہلی والی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے 5 جنوری کو فیصلہ جاری کیا، اور آج 8 جنوری کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ یوں میاں صاحب کی ساری رکاوٹیں دور ہوئیں اور اب وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف مزے کی بات یہ ہے کہ تاحیات نااہلی کے فیصلے آنے سے پہلے ہی ان کے کاغذ منظور ہو چکے تھے۔ ان پر الیکشن کمیشن کی طرف سے یا آر او کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں لگایا گیا کہ جناب آپ نااہل ہیں، ابھی تک آپ کی نااہلی ختم نہیں ہوئی تو ہم آپ کے کاغذ منظور نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بالکل ان کے کاغذ منظور کیے گئے، کوئی اعتراض نہیں کسی قسم کا۔ اس کے برعکس اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ان کو لیول پلینگ فیلڈ کیا بلکہ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی۔ جس طرح ان کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، اس کے بعد بعض لوگوں کو سکرونٹی کے دوران گرفتار کیا گیا، ان کے تائید کنندہ کو گرفتار کیا گیا، پھر جن لوگوں کے کاغذات منظور کیے گئے ان کے جس پر اس کے بعد آر اوز کی طرف سے اعتراضات لگا دیے گئے اور ان کے کاغذات مسترد کیے گئے۔ جب امیدوار آر او سے پوچھتا کہ جناب یہ آپ نے اعتراض لگایا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، تو آر او کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ جناب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال جی، یہ آج تک کی خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں جو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا۔ آئندہ جو بھی نیا کوئی خبر آئے گی اس پہ پھر آپ سے بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔